کیا کریں گے؟ رئیس الافعال کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ وہ ساتھ میں نہیں بسنا، ہم نے اگر کہا فعلا تو کیا بولتے ہیں اس کا معنی؟ کیا اسے مرد نے، صیغہ واحد، مذکر غائب، فعل ماضی اتنا لمبا نہیں کہیں گے، ہم ضمیر سے پہچان لیں گے کہ یہ مذکر فعل ہے، یہ مذکر استعمال مذکر کے لیے ہوا یا مؤنث، اس لیے ضمائر کو اچھی طرح سے آج ازبر کر لیں۔ ضمائر تو للغائب جو ضمائر ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پرسوں بتایا نا میں نے، للغائب کیا کرتے ہیں ہم؟ مذکر کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں المذکر، اور ادھر المؤنث۔ مذکر کے لیے مفرد کے لیے آتا ہے ہوا، ٹھیک ہے، ہوا مانے وہ۔ اب کیسے پتہ چلے گا آپ کو یہ وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ ہم ایسے اس کو استعمال اس کے ساتھ اسم کریں گے، ہوا ولد، کیا مطلب ہے؟ وہ لڑکا ہے، اور مؤنث کیا ہوتا ہے؟ ہیا، اس کے ساتھ ہم بنتن کریں گے استعمال، ہیا بنتن۔ اس طرح سے آج آپ کو یہ پریکٹس ہو جائے گی کہ یہ کون سا مذکر کے لیے ہے، کون سا، اس کو شام کو اچھی طرح سے دیکھ لینا۔ ہاں، اور اگر دو ہوں گے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے ہما، تب اس کو تسنیہ کریں گے، ہما ولدان، پورا جملہ ہے وہ دو لڑکے ہیں، اور ادھر کیا کہیں گے؟ ہما بنتان۔ اب ہم آسانی سے فعل کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا ہوا کس لیے ہے، مذکر کے لیے، ہیا کس لیے ہے، مؤنث کے لیے، ہما مثنیٰ کے لیے، تسنیہ کے لیے، ادھر ہما مثنیٰ کے لیے۔ اور پھر ہم ہم استعمال کرتے ہیں جمع کے لیے، ہم اولاد، اولاد، ہم اولاد، ہم اولاد۔ تو گویا پتہ چلا آپ کو کہ ہم کی ضمیر کس لیے ہے؟ جماعت الذکور کے لیے، جماعت الذکور، یہ کیا ہے؟ جماعت الذکور، مذکروں کی جماعت۔ اب کیا فرق ہے؟ مذکر تو مرد ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کا ڈریس کہاں ہے؟ آپ کا ڈریس مذکر کیا ہے؟ ندوہ میں، ندوۃ العلماء میں ایک استاد نے طالب علم سے پوچھا اس میں کیا فرق ہے مرد میں اور مذکر میں؟ تو اس نے برمحل جواب دیا، اس کا مذکر اس کو اس مؤنث مقابلے، مرد کو مرد، سمجھے کہ نہیں؟ اس سے ایک مذکر ہے، کیونکہ جو مردانگی ہے وہ غیرت اجازت دے گی کہ بچوں کو فلسطین میں زندہ جلایا جاتا ہے، اور ادھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم استعمال؟ ہاں ہن۔ ہن کس کے لیے آتا ہے؟ جماعت الاناس، جماعت الاناس، ذکور اناس، جماعت الاناس۔ ہن کیا کہیں گے؟ ہن انات۔ ہاں، اس کو غلطی سے کچھ بچے پڑھتے ہیں ابھی بھی بنات، کنتا مت مت گوڑے پڑھ رہے ہیں بنات بنات نہیں ہے، تمہیں سے بوزمت کس بنات؟ اور میں بس واحد لوڈمت میات سے کالجوں میں بولتے تھے آخوش میں لڑکن سیدھا سیارہ، تمہیں سے بولتا پڑھنا سیارہ، تم پڑھنا سیارہ، کیا؟ تو بناتن ہے، بنتن کی جمع بنات، ہن بنات۔ گویا تو طور فکر کی ہن شنو جماعت الذکور کے لیے، کلیئر ہے؟ اب جماعت الاناس کے لیے۔ اب آئیے مخاطب میں، الغائب تھا یہ للغائب، للغائب میں نے غائب کے لیے، للمخاطب، طب للمخاطب، اس کے لیے کیا ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں؟ انت، اور مؤنث کے لیے انتی کرتے ہیں استعمال، انتی، اور تسنیہ کے لیے انتما، 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 اور ادھر بھی یہ وشیتن پھول بار کر گو گر یہ اس کو کیا تھی؟
مجبوری. انتما ادھر انتم ادھر انتم. شاباش. یہ تھاون زبانی تو یاد تکیازِ أتھۍ سۭتۍ کرو أسۍ فعل استعمال اور اَسہِ گژھِ سہل. اب اگر یہی کہنا ہوگا انت ولدن یا ہم کہیں گے انت معلم، انت معلم آپ استاد ہیں، اور ادھر انت معلمۃ، انت معلمۃ. ٹھیک ہے. انتما معلمان مذکر کے لیے، انتما معلماتون دو معلم، انتم معلمون جمع کے لیے، اور ادھر انتن معلمات. گویا پتہ چلا آپ کو کہ انتا مفرد کے لیے آتا ہے، جماعت مفرد مذکر کے لیے، اور یہ مفرد مؤنث کے لیے. مفرد مین سنگولر. یہ ہے مثنیٰ کے لیے یعنی تثنیہ، انتما معلمان، اور انتما ادھر بھی. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اور یہاں اور یہاں اور یہاں تثنیہ میں چیزیں ایک ہی جیسی آتی ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے. اور پھر یہ ہو گیا کس کے لیے 6 صیغے بنیں گے، کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے. یعنی جب ہم فعل کو یوز کریں گے کبھی سنگولر مذکر کے لیے کریں گے، کبھی مؤنث سنگولر کے لیے کریں گے. فعل کو کبھی ہم مثنیٰ کے لیے یوز کریں گے مذکر کے لیے، کبھی مثنیٰ مؤنث کے لیے، کبھی جماعت الذکور کے لیے، کبھی جماعت الاناث کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو مزہ آئے گا آگے فعل پڑھنے میں. جب شروع کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. میں پوری تھیوری آپ کو کھول کے رکھ دوں گا کد کیا گوشت دلیل. اور مخاطب کے لیے فعل کو استعمال کرنا ہو تو انتا اور انتے. انتا مذکر کے لیے آئے گا، انتے مؤنث کے لیے. انتما دو مذکروں کے لیے، انتما دو مؤنثوں کے لیے. انتم جماعت الذکور کے لیے. جماعت الرجال نہیں کہیں گے، جماعت الذکور مذکروں کی جماعت کے لیے. اور ادھر جماعت الاناث کے لیے، ذکور اناث. اور مخاطب کے لیے المتکلم ہم 2 ہی صیغے استعمال کرتے ہیں. انا، ہاں انا میں. انا ولدن ہم کہیں گے انا، بولیے انا. ہاں کیا کہیں گے؟ انا مثلا انا طبیب، انا طبیب. اور ادھر اگر ہوگا تو انا طبیب آئے گا. گویا انا ادھر بھی آیا ادھر بھی آیا. تثنیہ کے لیے آئے گا نحن طبیبان کہیں گے آپ، طبیبان. اور ادھر نحن طبیبتان. اور نحن جمع کے لیے بھی آئے گا نحن اطباء. اس کا طبیبون بھی آتا ہے. طبیبون نہیں ہوتا ہے، اطباء. آگے جمع کو جب ہم کھولیں گے نا، جمعوں کے لیے جب ہم کھولیں گے، چونکہ تصریف الافعال میں آتا ہے، یہ میں ہی آپ کو پڑھاؤں گا. جب ہم آگے دیکھیں گے کس کس کی جمع، کچھ چیزوں کی جمع 2 طرح سے آتی ہے، جمع سالم بھی اور جمع مکسر بھی بن کے آتی ہے. تب کیا مراد ہوتا ہے؟ جمع قلت، جمع کثرت. اگر 10 تک چیز ہو تو ایک جمع آتی ہے، 10 سے زیادہ ہو تو دوسری جمع آتی ہے. ونی اگر یہ تراؤ نا بور تو اتنی سوری یہ دے یہ کہتے ہیں خدمت کار. اس کو میں سسٹمیٹکلی کھولوں گا نا. نحن اطباء اور نحن ادھر طبیبات. تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس نحن جو ہے یہ مذکر اور مؤنث سب کے لیے آتا ہے. انا مذکر کے لیے اور نحن مؤنث کے لیے. انا مفرد مذکر مؤنث کے لیے، نحن مثنیٰ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو کل ملا کر کے اگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں، ایسے اگر ہم کہیں ایسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں 2 صیغوں میں. ادھر کہیں گے نحن اطباء، اور ادھر طبیب طبیبت. انا طبیب انا طبیبت، اطباء نحن طبیبات. وہ ہمارے پاس کل ملا کر کے فعل کے کتنے صیغے بنیں گے؟ 14. 6 غائب کے لیے، اور اس میں سے 3 مذکر کے لیے، مفرد مثنیٰ جمع. اور ادھر بھی، اور پھر 6 بنیں گے مخاطب کے لیے. گویا ہمیں جو فعل ہے اس کو یوز کرنا ہے 14 صیغوں میں.
माजी के लिए, 14 ही सीगों के लिए, जो सीगे मुजारिया के लिए, ठीक है। अमर के लिए सिर्फ 6। आगे चलेंगे तो तब बताएंगे आपको। कल इंशाल्लाह हमारी तालीम शुरू हो जाएगी, लेकिन कल आपका एग्ज़ाम है। हाँ? ये 12 12 है ना, दो है ना, अगर उमा का भी है ना, उमा 2 हाँ हो गया भी, उमा वालिदैन, उमा बिन। इसको हम लेकिन अलग अलग समझाने के लिए करते हैं, हुमा वालिदान हुमा। किसी जगह पे इसमें अलहदगी आ जाती है जिस वजह से इधर अलग लिखा, वरना हम कहते हैं इधर भी वही है, इधर हुमा वालिदान हुमा वालिदतानी दोनों आएगा, और अंतमा में भी तस्निया में दोनों जगह पे एक ही चीज़ आती है। अब निकालिए आप अपना पेपर है आपको साथ में, तो कल आपका एग्ज़ाम है, मैं आपको